اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الغمم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد مجھے معلوم ہے گرمی بے پناہ ہے۔ میں نے رنوں میں ایک جملہ کہا تھا، بہت گرمی تھی، خجالات می کشم کہ بے شما بگم بینشینی۔ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں کیسے آپ سے کہوں کہ آپ بیٹھ جائیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے گرمی بہت ہے، مگر اس بارگاہ میں کھڑے ہونے سے زیادہ ثواب بیٹھنے والوں کا ہے۔ میں جوانوں سے، جو جوان ہیں ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں۔ میں بڑے بزرگ سے نہیں کہہ سکتا، اگر وہ کونے میں کھڑے ہیں تو ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں میری نگاہ پہنچ رہی ہے، سب سے گزارش ہے اگر بیٹھ سکیں تو بیٹھ جائیں تاکہ دوسرے دیکھ سکیں۔ اگر مائیں بہنیں کونے میں ہیں تو ان کو پوری جگہ دیں، کوشش کریں کہ وہ بھیڑ کے دباؤ میں یا بھیڑ کی وجہ سے کوئی حادثہ نہ ہو، کسی کی سانس یا کسی کو کوئی ہارٹ کی پرابلم نہ ہو، کوشش کریں۔ میرے جوانوں سے گزارش ہے بیٹھ جائیں۔ حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اور بیٹھنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں۔ میں نے جونپور میں ایک جملہ کہا تھا، جب کہیں کسی کی مجلس میں جاؤ، کسی گاؤں میں بھی جاؤ اور فرش عزا پہ بیٹھ نہ پاؤ تو گھر آ کے ضرور سوچنا کہ کیا کھایا ہے کہ فرش عزا نے تمہیں بیٹھنے نہیں دیا۔ چونکہ یہاں پاک لوگ آتے ہیں، یہاں نجس لوگ نہیں آیا کرتے، یہاں دل والے آیا کرتے ہیں، نفاق والے نہیں آیا کرتے، یہاں ماننے والے آتے ہیں، انکار کرنے والے نہیں آتے۔ احسان اس پروردگار کا کہ اس نے مجھے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، اور احسان اس پروردگار کا جس نے مجھے اہل بیت کا چاہنے والا بنایا، ان کے دروازوں پر نہیں کھڑا کیا جن کے دروازوں سے خود خدا نفرت کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ احسان اس کا کہ اس نے ہمیں ہندوستان جیسا ملک دیا کہ ہم بڑے شان سے پرچم کے نیچے آ کے کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہے، ملک ہمارا ہے، ہندوستان ہے، ملک ہمارا ہم سے بڑا نہیں، ہم ملک سے بڑے ہیں، بڑا ملک ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بہت ہی قریبی اور میرے دل کے بہت قریب سنجیو تیاگی جی کا ایس پی انٹیلیجنس جو قریب 9 ڈسٹرکٹ کو دیکھتے ہیں اور جن کی حفاظت ان کے کندھوں پر ہے۔ میں واقعی شکر گزار ہوں انوشیل گوڑ جی کا جو آپ کے امبیڈکر نگر کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں اور انٹیلیجنس بیورو کو دیکھتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ونود کا جو میرے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اور میں شکر گزار ہوں رحمان کا جو مائنورٹی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں تمام اہلکاروں کا، تمام پولیس والوں کا۔ گوڑ جی ایک جملہ آپ سے کہنا چاہوں گا، اتنی بھیڑ کیسے مینیج ہو رہی ہے؟ شاید اگر پولیس بھی سوچے تو نہیں بتا پائے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بھیڑ 10,000 کی ہو یا 4 کروڑ کی ہو، خود ہی مینیج اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا مولا اسے مینیج کر دیتا ہے۔ اور میرے ساتھ رہنا خدا کے قسم۔ سلامت رہو۔ ہلو 1500 سے 1900 گاؤں کی حفاظت کا ذمہ جس کے کندھوں پہ ہے، وہ آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہے چھتیں بھری ہیں،
اس طرف دور تک مجمع ہے، پیچھے اور سامنے سر ہی سر ہے۔ مجھ میں کسی کی طاقت نہیں ہے جو آپ کو راستے میں سنبھالے، پروگرام میں سنبھالے، جگہ پہ سنبھالے۔ پتہ نہیں کس نے کہاں گاڑی کھڑی کی ہے، لیکن سب اپنے اپنی جگہ اپنے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ چونکہ پہنچنے والا کمزور ہے، پہنچانے والا بہت مضبوط ہے۔ پتہ نہیں محسوس کر پا رہے ہو؟ ایک ایک جملے کو محسوس کرتے چلے جاؤ۔ میں آج کی اس مجلس میں اگلے 15 منٹ تم سے گفتگو کروں گا ابو طالب کے علی کے بارے میں اور علی کے حسین کے بارے میں۔ دو ہی نام ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی نام ایسا نہیں ہے جسے برادری کے باہر پیش کر سکو۔ پتہ نہیں میں تمہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاں، تیل کے کنووں سے چوری کرنے والے کو آپ بڑا تو بنا سکتے ہیں، بھلا نہیں بنا سکتے۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، بہت بڑا جملہ، سمجھتے چلے جاؤ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ یاد رکھنا صرف اہل بیت ہیں۔ ہمارے برادران اہل سنت میں بھی پنجتن کو پنجتن نہیں کہتے، پنجتن پاک کہتے ہیں۔ یہ پاک کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سارے لوگ گھس گئے ہیں اندر روایتوں کے سائے میں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ ڈکلیئر کہتے ہیں پاک۔ علی کو شیر نہیں کہتے، شیر خدا کہتے ہیں۔ محسوس کر رہے ہو؟ یہ ہمارے جملے نہیں ہیں۔ قاسمی صاحب سے کسی جوان نے پوچھا کہ یہ جو زور سے آواز لگا کے روتے ہیں شیعہ حضرات، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے یہ کو تو بتانے کی بات ہی نہیں ہے، جو گھر والا ہوتا ہے وہی زور سے روتا ہے۔ تو محسوس کر پا رہے ہو؟ ایک ایک جملے کو میرے ساتھ چلتے رہنا۔ میں محسوس کر رہا ہوں، یہ جملہ خاص گوڑ صاحب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور پھر دور دور تک ٹیلی کاسٹ جا رہا ہے۔ میرے جتنے ہندو بھائی ہیں میں ان کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ یونائٹڈ نیشن نے بننے کے بعد جو بنیادی کام کیے تھے، انہوں نے حکومتوں کی تشکیل نہیں کی، جو تشکیل شدہ حکومتیں تھیں ان پہ اسٹڈی کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن نے جتنی حکومتیں بن چکی تھیں ان سب کی اسٹڈی کی۔ 1400 سال پہلے ایک حکومت تھی علی ابن ابی طالب کی، اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد 26 ملکوں کے پولیٹیکل تھنکرز نے یہ رپورٹ دی یونائٹڈ نیشن کو کہ جب سے انسانی حکومت چلی آ رہی ہے ان میں سب سے اچھی حکومت علی کی حکومت ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، یہ سلامت رہو، ساتھ سلامت حیدری۔ میرے ساتھ رہیے گا، محسوس کر پا رہے ہیں؟ تو رپورٹ دیکھنے والے اور رپورٹ پڑھنے والے نے یہ ریزن مانگا کہ بھیا کس ریزن سے تم کہہ رہے ہو کہ علی ابن ابی طالب کی حکومت سب سے اچھی حکومت ہے؟ ریزن سنیں گے آپ۔ وہ رپورٹ کہتی ہے کہ ریزن تو بس 2 ہے، اور پہلا ریزن یہ ہے کہ علی کے زمانے حکومت میں کوئی بھوکا سویا نہیں، یہ پہلا ریزن ہے۔ اور دوسرا ریزن ہے کہ کوئی چوری علی کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ چوری تبھی ہوتی ہے جب حاکم مظلوموں کا حق کھانے لگتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ تو دیکھو سنو، نہ علی جیسی حکومت دکھا پاؤ گے، نہ حسین جیسی بادشاہت دکھا پاؤ گے۔ خدا کی قسم عجیب بادشاہت ہے حسین کی۔ یہی علی ابن ابی طالب ہیں، یہی حسین ابن علی ہیں، رسول کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ علی نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ پیار ہے؟ پتہ ہے کیا امام حسین فرماتے ہیں، بابا جس کی فضیلت زیادہ ہوگی اس سے میرا نانا زیادہ پیار کرتا ہوگا۔ علی نے اپنی فضیلت گنانا شروع کی۔ ادام الخلیل ہوں، شفاء العلیل ہوں، سوال المسائل ہوں، نہجت الوسائل ہوں، قالع الباب ہوں، مفرق العذاب ہوں، جوہرۃ السمینہ ہوں، باب المدینہ ہوں، کلمۃ الحکمہ ہوں، واضح الشریعہ ہوں، مطیع الودیعہ ہوں، ابو الائم البرہ ہوں، ادام الخلیل ہوں، شفاء العلیل ہوں، سور المعارف ہوں، معارف العوارف ہوں، قاتل الجن ہوں۔ ایک ایک جملہ بڑھتا رہا۔ ریاض زبور ہوں، حجاب الغفور ہوں، صفت الجلیل ہوں، الیال انجیل ہوں، شدت القوا ہوں، عین اللہ ہوں، اذن اللہ ہوں، ولی اللہ ہوں، کلمۃ الحکمہ ہوں، کلمۃ الحکمہ ہوں، واضح الشریعہ ہوں، مطیع الودیعہ ہوں، مبید ہوں۔ ایک ایک جملہ علی بولتے رہے۔ پتہ ہے حسین نے کہا
کہ یا میرے مولا، یا میرے مولا. یہ فضیلتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو میرے بابا کی فضیلتیں ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں آپ محسوس کر پائے کہ نہیں محسوس کر پائے. اے میرے مولا، یہ فضیلتیں جو آپ نے بیان کی یہ تو میرے بابا کی فضیلت ہے، یعنی یہ تو میری ہی فضیلت، یا تو میری ہی فضیلت ہے. تو کہا اچھا حسین تم اپنی فضیلت بیان کرو. کہا بابا سنیں، جیسا باپ خدا نے مجھے دیا ویسا کسی کو نہیں دیا، جیسی ماں مجھے ملی ویسی کسی کو نہیں ملی، جیسا نانا مجھے ملا ویسے کسی کو نہیں ملا، جیسا دادا مجھے ملا ویسے کسی کو نہیں ملا. محسوس کر پا رہے ہو حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. جب حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو رسول جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پڑھے محمد وا. سلامت رہے. بس میرے عزیزان ایک دو جملے اور ربط مصائب، چونکہ وقت نہیں بچا ہے اور مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے. میرے ساتھ رہیے گا. تو حضور یہ جو حسین کو مانے، یہ جو علی کو مانے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، یا اسے حسینی مسلمان کہتے ہیں. محسوس کر پا رہے ہیں؟ شیعوں کا عقیدہ بیان کروں. شیعہ وہ ہوتا ہے جو شک نہیں کرتا، شیعہ بس یقین کرتا ہے. ایک پوری مجلس ہے، ایک جملہ ہے بس، شیعہ بس یقین کرتا ہے، پردے میں ہے تو بھی یقین کرتا ہے. اسے یقین ہے کہ آنے والا آئے گا. شیعہ بس یقین کرتا ہے. اور ایک جملہ ہمارے انٹیلیجنس کے آفیسر سے انہیں ہدیہ کر رہا ہوں. شیعہ نہ ملک کا غدار ہوتا ہے، نہ مالک کا غدار ہوتا ہے، نہ مولا کا غدار ہوتا ہے. جسے اپنا شجرہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اپنے ایمان کو لفظوں میں نہیں دیکھتا کرداروں میں دیکھتا ہے، جو اپنے ملک کو چاہنا صرف ایمان کا حصہ نہیں جان کا حصہ سمجھتا ہے، جو صرف مذہب کی پابندی نہیں بلکہ انسانیت کی پابندی سمجھتا ہے. کس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں؟ اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں تک آنے کے لیے حسین نے کہا تھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میرے یہاں رہنے سے تمہاری سطح کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو مجھے بھارت چلے جانے دو. کیا وشواس تھا. پنڈت نہرو سے کسی نے پوچھا، آپ نے عاشور کو کام بند کروا دیا، اتنے تو شیعہ لوگ نہیں ہیں. تو پنڈت نہرو نے تب کہا تھا، کتنے سال پہلے، انداز لگا لیجئے. میں عاشور کی چھٹی اس لیے نہیں کرتا کہ ہندوستان میں کتنے شیعہ ہیں اور کتنے نہیں ہیں، میں اس وشواس کے لیے چھٹی کر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حسین نے ہم پہ جتایا تھا کہ ہمیں بھارت چلے جانے تو. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ آج بھی آپ دیکھیے مجلس میں جانے کے لیے کوئی بھی بڑا سے بڑا سادھو ہو، بڑا سے بڑا سنت ہو، بڑا سے بڑا ریلیجیس لیڈر ہو، بڑا سے بڑا پولیٹیشین ہو، مجلس میں جانے کے لیے کبھی پیچھے نہیں جائے گا، مجلس میں جانے کے لیے کبھی گھبرائے گا نہیں. اسے پتہ ہے یہاں ظالم کو لعنت دی جاتی ہے اور مظلوم کو سپورٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ہر سال مختار بناتے ہیں. ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، ہم ہر سال ایک ایسا نمائندہ بناتے ہیں جو نمائندہ انسان کو دیکھتا ہے تو انسان سمجھتا ہے، جو آدمی کو دیکھتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے. کسی کو کاٹ کے کبھی خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا. خدا کا بندہ ہے، اس کی سانس بن کے تو راضی کیا جا سکتا ہے، ایک وقت کی روٹی بن کے تو راضی کیا جا سکتا ہے، ایک وقت کا پانی بن کے تو راضی کیا جا سکتا ہے. گردنیں کاٹ کے خدا کو کبھی راضی نہیں کیا جا سکتا. 1400 سال سے یہ درس اگر کوئی قوم اپنے لوگوں کو سکھا رہی ہے تو صرف شیعہ اثنا عشری ہے. ہمارے یہاں جہاد ساقط ہے، جہاد نہیں ہے ہمارے یہاں.
غیبت امام میں دفاع ہے، جہاد نہیں ہے۔ انٹیلیجنس کے آفیسرز اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اور نوٹ کر لیں کہ کلب الشہید یہ بول کے جا رہے تھے اپنے مجمع کہ ہم اکلوتے لوگ ہیں، اکلوتے لوگ۔ ابھی پتہ چلا پاکستان میں کسی ذلیل نے ہمارے کسی ذاکر کو مار ڈالا، گولی چلائی، لعنت ہو ایسے گولی مارنے والے پر، اور لعنت ہو ایسی قوم پہ جو ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور لعنت ہو ایسے ملک پہ اور ایسے حکمرانوں پر جو تعداد میں ہیں اور اس کے بعد اپنی مائنورٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا اس بات کو، یاد رکھنا، یاد رکھنا، تمہارے اندر ایک مختار ہے، بس ابن زیاد کے سامنے آنے کی دیر ہے۔ ابن زیاد سامنے آتا ہے اور تمہارے اندر کا مختار باہر آ جاتا ہے، بس۔ اور ہاتھ بلند کر کے یہ موضع تیاور کا تاریخی نعرہ ہندوستان، پوری قوت کے ساتھ ہندوستان، 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 نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو باعزت رکھے۔ بڑے پریشان ہوئے، نیچے بیٹھے ہو، زمین پہ بیٹھے ہو، اتنی گرمی نہیں ہے جتنی گرمی حسین کربلا میں دیکھ رہے ہیں، اور اتنی تکلیف پہ نہیں ہو، تکلیف کا تو سایہ بھی نہیں ہے تم پہ جو حسین برداشت کر کے چلے گئے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں، کس طرح سمجھاؤں کہ کیا گزر گئی حسین پر۔ مجھے بتایا گیا کہ کوئی جوان اس وقت بیمار ہے ٹاٹا کینسر ہاسپٹل میں، میری دعا ہے پروردگارہ جناب سجاد کے صدقے سے اسے شفاء کلی عطا کرے۔ میری جو مائیں بہنیں بیمار ہوں، بیمار مدینہ جناب صغریٰ کے صدقے خدا انہیں شفاء کلی عطا کرے۔ جو مریض اس پورے ملک میں بیمار ہیں، میرے اللہ یہ سارے تیرے چاہنے والے انسان ہیں، تیری بشریت ہے الہی، سب کی حفاظت فرما اور سب کو شفا عطا فرما۔ بس یہیں سے تمہیں کربلا کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ میں کتنا بج رہا ہے اس گھڑی میں؟ اذان کو کتنا وقت باقی بچا؟ ہاں کتنا بجے؟ ابھی کتنا؟ ابھی 18 منٹ ہے۔ میرے عزیزان جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میرے پاس اس وقت 10-12 منٹ ہے، اور مجھ سے کہا گیا کہ میں پورے مصائب پڑھوں، مگر سادات کی بستی میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تمہارے بیچ بھی مصائب پڑھنے کی ضرورت پڑے گی؟ چلو میں تم سے سوال کرتا ہوں، تمہیں یہ معلوم ہے نا ظاہر 6 ربیع الاول ہے نا، 6 ربیع الاول؟ تمہیں بتاتا ہوں، بس اتہاس بتاؤں گا، اتہاس بتاؤں گا، خدا کی قسم خود ہی رونے لگو گے، کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو 28 صفر کو میرے رسول دنیا سے گئے، ٹھیک ہے، 28 صفر کو میرے رسول دنیا سے گئے، 3 دن کے بعد زہرا کا دروازہ جلا دیا گیا۔ پتہ نہیں محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں؟ یہ میں تو خدا مجھے طاقت دے جو میں تمہیں سمجھا سکوں، ہے نا؟ ساری روایتیں آپ کو بتا دوں، یہی دن ہیں، یہی ایام ہیں، یہی ایام ہے۔ دروازہ جلا دیا گیا، اور صرف دروازہ نہیں جلایا گیا، صرف دروازہ نہیں جلایا گیا، سیدہ کی پسلی ٹوٹ گئی ہے، ہاں سلامت رہو، اور صرف پسلی نہیں ٹوٹی، محسن شہید ہو گئے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، بڑے آرام سے۔ تمہیں پتہ ہے سید عالمیان نے اپنی پوری زندگی میں بآواز بلند علی کو بہت کم پکارا ہے، اس میں سے ایک حالت وہ ہے جب زمین پر گری نا تو بہت دیر تک خاموش رہیں، فضا آئیں، سیدہ خاموش رہیں، اور جب سیدہ نے اٹھنا چاہا نا تو کہا یا علی، جزاکم اللہ، بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ ابو الحسن کو پکارا، مگر ابو الحسن کے گلے میں رسی تھی اور میرا مولا باہر تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا رسی کس نے باندھی تھی، کون کھینچ کے لے جا رہا تھا، کس تکلیف میں تھا میرا مولا؟ یہی پہلی ربیع الاول اور دوسری ربیع الاول ہوگی۔ اور بھی تمہیں بتاؤں نا، تمہیں اپنے وقت کے امام کو بھی تو پرسہ دینا ہے، اپنے وقت کے امام کو بھی تو پرسہ دینا ہے۔ تمہیں پتہ ہے مولا کو زہر کب دیا گیا؟ یہی 1 ربیع الاول تھی یا 2 ربیع الاول؟ ہائے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ ان ربیع الاول کے اس پہلے ہفتے میں کتنی مصیبتیں اہل بیت پڑی۔ اور ایک جملہ کہوں، تم تو اپنے گھر چلے جاؤ گے، مگر 1 سال کے بعد زینب مدینے آئی ہے، یہی ربیع الاول ہے۔
جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ دو تین روایتیں سن لو، مجلس تمام کر دوں گا۔ میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، بڑے آرام سے، تاکہ مصائب تم تک پہنچ سکے۔ گھروں تک گریا کرتے جاؤ، تمہارا بڑا احسان ہے۔ مجھے نہیں پتا میں 18 سال سے آ رہا ہوں یا 20-21 سال سے، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جو محبتیں آپ مجھے دیتے ہیں، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے جو میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ سوچو جب تم اپنے مہمان کی عزت کرتے ہو تو امام کی عزت کا کیا عالم ہونا چاہیے، مگر وہ جسے عزتیں ملنی چاہیے اسے پانی بھی نہیں ملا، وہ جسے پانی ملنا چاہیے اور ماں باپ پہ رونے کا موقع ملنا چاہیے اسے رونا بھی نہیں ملا۔ رونا تو چھوڑ دو، اسے تماچے مارے گئے۔ تماچوں کی اگلی منزل پہ جا کے کہتا ہوں، سید سجاد کا دامن پکڑ کے سکینہ کہا کرتی تھی، بھیا ان سے کہہ دو میں یہ نہیں کہتی تماچے نہ مارے، میں تو یہ کہتی ہوں چہرے پہ تازیانے نہ مارے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تمہاری آواز گریہ بلند ہو گئی، میں تمہیں لفظوں میں کیسے سمجھاؤں؟ اپنے مقامات پہ ہر معصوم مصیبت میں اٹھا ہے بیٹھا ہے، پر میں 3 منزلیں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، اگر محسوس کر پاؤ تو محسوس کر لینا۔ ایک نام ہے حسن مجتبیٰ، ایک نام ہے علی رضا، ایک نام ہے سید سجاد۔ اب جو جملے کہنے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا سمجھ پاؤ گے کہ نہیں سمجھ پاؤ گے، تمہارے لہو پہ یقین کر کے یہ جملے پڑھ رہا ہوں۔ جب زہر کا اثر حسن مجتبیٰ پہ ہونے لگا، کبھی بستر کے نیچے بیٹھتے تھے، کبھی بستر پکڑ کے اٹھتے تھے، کبھی بستر کے نیچے بیٹھتے تھے، کبھی بستر پکڑ کے اٹھتے تھے۔ یہ حسن کی حالت ہے مگر زہر کی وجہ سے، جملہ یاد رکھنا، حسن کی حالت ہے مگر زہر کی وجہ سے۔ علی رضا کو زہر دیا گیا، ابو سلط کہتے ہیں جہاں زہر دیا گیا تھا وہاں سے مولا کا حجرہ نزدیک تھا، زیادہ دور نہیں تھا، مگر فرماتے ہیں وہاں سے وہاں تک آتے امام رضا 50 بار بیٹھے، 50 بار اٹھے۔ یہ بھی زہر کا اثر تھا، مگر ہائے رے سجاد، کربلا سے لے کر شام تک کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا۔ ارے یہ تازیانوں کے چوٹ تھے، کبھی سجاد مچلتے تھے، کبھی سجاد بلند ہوتے تھے، کبھی سجاد بیٹھ جاتے تھے۔ زینب دوڑ کے آتی تھی، ظالموں اگر مارنا میرے پیٹھ پہ تازیانے مار لو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بولو تاریخ کہتی ہے شام سے رہائی ہو گئی، شام سے رہائی ہو گئی۔ بشیر تمہارے مولا سجاد کے پاس آ کے سوال کرتا ہے، مولا کس دن چلنا ہے؟ بشیر فلاں دن چلنا ہے۔ مولا کتنے اونٹ لے آؤں؟ سجاد زندان کا دروازہ پکڑ کے رونے لگے، رو کے فرماتے ہیں بشیر کیسا سوال کر دیا؟ بشیر ہم سے نہ پوچھ جب ہم مدینے سے چلے تھے کتنے اونٹوں پہ سوار تھے۔ ہاں بشیر بس اتنا سن لے، جب ہم کربلا سے لٹ کے چلے تو ہم 16 اونٹوں پہ سوار تھے، مگر بشیر اب تو 5 سے 6 اونٹوں کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں پتا 16 اونٹوں کا قافلہ کہاں چلا گیا۔ میں نے علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہا ذرا مجھے بتائے تو صحیح، جب اتنے بچے تھے تو کہاں چلے گئے؟ فرمانے لگے ہاتھ کو پسے گردن سے باندھ دیا گیا تھا، مائیں اونٹ بھی تھی، اونٹ تیزی سے دوڑایا جاتا تھا، جب تک ممکن ہو سکتا ماں اپنے بچوں کو اپنے آغوش میں سنبھال کے رکھتی، مگر کہیں جب اونٹ تیز دوڑتا بچے گر جاتے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اس لیے کربلا سے لے کے شام کے راستے 40 قبریں ہیں، یہ ان بچوں کی قبریں ہیں جو ماؤں کی گودی سے گر گئے۔ اونٹ کو تیز دوڑایا گیا،
بشیر اب ہمیں بس اتنے اونٹوں کی ضرورت ہے۔ لو قافلہ تیار ہو گیا۔ اب میں کیا کہوں، کس نے منادی دی، کون آگے تھا، مجھے تو بس مدینہ یاد ہے۔ میں نے تو کتابوں میں پڑھا، اپنی آستینیں اٹھائے علی اکبر اور عباس باہر نکلتے تھے، چھتوں کے اوپر بازو جاتے تھے۔ مدینے والو اپنی عورتوں سے کہہ دو چھتوں پہ نہ آئے، میری زینب سوار ہو رہی۔ عجب نہیں سوار ہوتے زینب نے کربلا کا رخ کیا ہو۔ بھیا کیا سوار کرنے نہیں آؤ گے؟ لو زینب سوار ہو گئی۔ لو قافلہ کربلا آ گیا۔ لو قافلہ کربلا آ گیا۔ مجھے نہیں پتا کسی دن اگلے سال زندہ رہا، مجھے یاد دلانا مولانا، آپ نے کہا تھا مصائب پڑھنے کے لیے کہ جب پہنچی ہیں جناب زینب تو کیا حالت تھی۔ لو تاریخ کہتی ہے، لو تاریخ کہتی ہے کربلا سے بھی روانہ ہو گئے، لو مدینے آ گئے، لیکن شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ پھر عباس کی بہن سجاد سے کہتی ہے لال مدینہ کے باہر خیمہ لگایا جائے۔ بس اسے ایک جملے میں مصائب شروع ہوئے اور تمام اگر برداشت کر سکو۔ خیمہ لگایا گیا، یقیناً ایک خیمے میں کوئی تھا، دوسرے خیمے میں کوئی تھا۔ ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر یاد کر پاؤ، کیا زینب کو یاد نہیں آیا ہوگا کہ جب کربلا میں خیمہ لگا تھا تو میرا عباس کہاں ہوتا تھا، میرا علی اکبر کہاں ہوتا تھا؟ کیا یاد نہیں آیا ہوگا میرا قاسم کہاں ہوتا تھا؟ جزاکم اللہ۔ آخر جملہ مصائب کا دیکھو، کربلا میں عرب کی تاریخ میں بنی ہاشم میں سادات میں سب سے زیادہ سخی جناب عبداللہ، اور عبداللہ کے گھرانے میں سب سے زیادہ سخی ایک نام مانا جاتا ہے۔ عبداللہ کے لیے ملتا ہے مدینے کے فقیر دکانوں سے روٹیاں لے لیا کرتے تھے، مگر تاریخ کہتی ہے جب سارے دروازے بند ہو جاتے تھے، مدینے میں ایک دروازے کی چھت پہ آگ جلتی ہوتی تھی۔ روشنی دیکھ کے کوئی پوچھتا یہ کس کا مکان ہے، بتایا جاتا یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کی چھت ہے۔ اپنے دادا ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اکبر اس وقت تک نہیں سوتے جب تک آخری مہمان کو کھانا نہ کھلا لے۔ اب میں تمہیں کیا کہوں، سید سجاد نے ایک دن پھوپھی سے کہا پھوپھا عبداللہ بیمار ہیں، آپ گھر جائیں۔ گھر لے کر آئے۔ لو زینب گھر بیٹھ گئی، لو زینب زمین پہ بیٹھ گئی۔ اب جو زینب زمین پہ بیٹھی، عبداللہ نے زینب کو دیکھا، روتی ہوئی زینب کو دیکھ کے کہا اے مومنہ، اس شہر میں میرا ایک امام وقت رہتا ہے، میں اس سے سفارش کر دیتا ہوں، اپنی مصیبتیں اس سے کہہ لیں۔ زینب نے پردہ ہٹایا، عبداللہ اپنی زینب کو نہ پہچانا۔ تھوڑی دیر تک عبداللہ کچھ دیکھتے رہے، پھر غش کھا کے گر پڑے۔ غش سے فاقہ ہوا، زینب نے سوال کیا عبداللہ کیا دیکھا؟ شہزادی یہ بتا تیرے بازوؤں میں نشان کیسے ہے؟ اے عبداللہ انصاف کر، جب تو نشان نہیں دیکھ سکتا تو میرے سجاد نے شرابی کا دربار کیسے دیکھا ہوگا؟ اپنی پھوپھی بہنوں کو بے چادر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جزاکم اللہ۔ آخری جملہ اور مجلس تمام ہے، شاید اذان کا وقت ہو جائے۔ آخری جملہ، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ ایک دن سجاد اپنی پھوپھی کے گھر آئے، زینب کو کچھ یاد آیا، دوڑتی ہوئی حجرے میں گئی، ایک گٹھری اٹھا کے لائے، گٹھری کو کھولا گیا، جلی ہوئی ایک مسند نکالی، مسند کو سامنے رکھا، میرے لال سجاد اس پہ بیٹھ جا، یہ آپ کے بابا کی مسند ہے۔ بیٹھ گئے سجاد، میرے لال تجھے تیرے بابا کا پرسا، تجھے تیرے چچا کا پرسا، تم بھی تو یہاں پرسا دینے بیٹھے ہو نا، حسین کی ماں کو پرسا دینے، امام وقت کو پرسا دینے، بڑا اہم جملہ ہے۔ جناب زینب کھڑی ہو گئی، فرماتی ہے لال میں نے کربلا سے لے کے مدینے تک تجھے پرسا نہیں دیا، میں بچوں کو سنبھالنے میں رہ گئی، سجاد کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ بیٹھ جائیں۔ زینب بیٹھی، فرمایا پھوپھی اماں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، اے پھوپھی میرے بابا کا پرسا، اے پھوپھی چچا عباس کا پرسا، اے پھوپھی میرے
علی اکبر کا پرسا، زینب اکبر کا نام سنتے ہی کانپنے لگی، اے پھوپھی قبول کر لے تجھے تیرے ہونا محمد کا پرسا۔ ارے دیواروں پہ ٹنگی ہوئی ننی ننی ابائیں دیکھی، اے میرے لاڈلو تیری ماں نہ روئی، جب بھی روئی اپنے حسین پہ روئی۔ اللہ لعنت